صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کا سوال کیا ہے۔ 4 چیزیں آپ اللہ سے مانگتے تھے، مگر ان 4 چیزوں میں کائنات کی تمام بھلائیاں اکٹھا ہیں۔ اتنی جامع ہے یہ دعا کہ یہ 4 چیزیں اگر واقعی میں ہم کو مل گئی تو پھر ہمیں کسی 5ویں چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعا صحیح مسلم کے اندر کتاب الذکر و دعا کے چیپٹر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ پڑھتے تھے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور مالداری اور بے نیازی کا۔ اس میں پہلی چیز جو اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ایک انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح راستے پر چلائے، اسے شرک سے بچائے، اسے بدعت سے بچائے، اسے گمراہی سے بچائے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں 5 ٹائم کی نماز میں بار بار اللہ سے یہی سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پہ چلا۔ اچھا، ہدایت میں ایک اور چیز آتی ہے۔ جب ہم نے اللہ سے ہدایت مانگ لی تو دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے امور ہیں، جتنے معاملات ہیں، اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح ڈیسیزن کی توفیق مانگی۔ دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ کسی سے لین دین کرنا ہو، کسی سے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یا کوئی کاروبار شروع کرنے کا معاملہ ہو، دنیا میں ہمارے بہت سارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ سے ہدایت مانگ لی تو ہمارے سارے معاملات میں اللہ کی توفیق شامل ہو گئی، اور جس معاملے میں اللہ کی توفیق شامل ہو جائے اس معاملے میں انشاءاللہ کبھی ہمیں پریشان اور شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ دوسری چیز ہے تقوی والتقی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تمام حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اب یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے اللہ سے تقوی مانگ لیا کہ اے اللہ، زندگی میں قدم قدم پر ایسی چیزیں میرے سامنے آئیں گی، شیطان لائے گا جو مجھے تیرے راستے سے بھٹکا دیں گی، دور کر دیں گی، تو والتقی، میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہدیٰ سے مراد علم ہے اور تقیٰ سے مراد عمل ہے۔ یعنی ہم نے اللہ سے علم بھی مانگ لیا اور عمل بھی مانگ لیا۔ انسان کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم ہو جاتا ہے، اور انسان کے پاس عمل ہو لیکن اس کے اوپر علم نہ ہو، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے عمل کرے تو پھر وہ نصارہ کی طرح ضالین میں سے شامل ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہم نے مانگی، ہدایت اور تقوی۔ اس کے بعد تیسری چیز والعفاف۔ اے اللہ، میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں۔ عفاف کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ تمام وہ چیزیں جو انسان کی حیا کو، انسان کی پاکیزگی کو ختم کر دیتی ہیں، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ آنکھوں کا غلط استعمال ہو، چاہے وہ ہاتھوں کا غلط استعمال ہو، ہر وہ چیز جو انسان کی حیا کے خلاف ہو، انسان کی غیرت کے خلاف ہو، تو اس چیز کا سوال ہم کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے پاک دامنی عطا فرما، میرے دامن پہ کوئی دھبا نہ ہو، مجھے حرام چیزوں کے کھانے اور حرام چیزوں کی طرف جانے سے تو بچا لے، میرے دامن کو پاک رکھ۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والغنا۔ اور اے اللہ، میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں۔ غنا کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے سوا دوسرے تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، انسان کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور غنا کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا دے دے کہ اسے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ غنا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے یا دنیاوی اعتبار سے آپ بہت خوشحال ہو جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پیسے والا ہے مگر غنی نہیں ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی دولت دیتے ہیں۔ اللہ جتنا دے اس کے اوپر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیٹسفیکشن دے دے، اس کو قناعت دے دے۔
اللہ کے دیے ہوئے رزق پر انسان صابر ہو جائے، انسان کے دل کو سکون مل جائے، دیٹ از کالڈ غنا، اس کو غنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے غنا کا سوال کرتا ہوں، بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہ جو دعا ہے، علامہ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اس دعا کے الفاظ پہ غور کرو تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس دعا کے اندر آ گئیں۔ اور یہ جب انسان مانگ لے تو پھر شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں ہم اس دعا کو شامل کر لیں۔ بڑی چھوٹی سی دعا ہے اور بڑی آسان سی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاروں چیزیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔